AK Pack News 55. If you like the video, then subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान आप साथ से गुजारिश करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक और शेयर ज़रूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात शुरू करता हूं। पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जो फर्द जुर्म आयद होनी थी उस पर थोड़ी सी बात करूंगा, और दूसरे हमारे कुछ जज साहबान हैं जो हाई कोर्ट में भी हैं और लोअर कोर्ट में भी हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, उन पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। इसके अलावा जो इमरान खान के साथ एक वाकया पेश आया उस दिन, बारिश वाले दिन, जो कुछ इमरान खान के साथ किया गया उस पर भी थोड़ी सी बात करूंगा। और जो आजकल कुछ सहाफ़ी जो उल्टी छलांगे लगा रहे हैं, कुछ यानी कि बहुत एक चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं, उस पर थोड़ी सी बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट को दाद देता हूँ, और आप यकीन करें कि खुशी होती है जब ऐसा कोई आदमी अपने फैसले पे डट जाता है और बड़े बड़ों के सामने टकरा जाता है। वरना हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले आपके सामने हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के फैसले आपके सामने हैं। इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने एक स्टैंड लिया है, लेकिन वो भी अपने स्टैंड में, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में ज़्यादा थोड़ा सा वो चल गया यानी कि को, तो उनको चेंज करके मुल्तान बेंच में भेज दिया गया। इस वजह से उनका केस जो है थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दो जो जस्टिस बैठे हुए हैं, जज जो बैठे हुए हैं, इन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। आप यकीन करें, इनके फैसले पे हमें इनके पीछे खड़ा होने में फ़ख्र महसूस हो रही है। ये नहीं कि वो फैसला किसी जमात के या किसी इस तरह नहीं, जो कानूनी तरीके से या जिस तरह से उन्होंने जुल्म और जबर बनाया हुआ था। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। अगर इस्लामाबाद की पुलिस ऐसा करेगी जाहिलों की तरह, गुवार पुलिस वालों की तरह, तो सोचे फिर पाकिस्तान का इमेज दूसरे मुल्कों में कैसे जाएगा। और ये कोई नीचे के लेवल पे नहीं कर रहे हैं, ये बड़े बड़े ऑफिसर कर रहे हैं और गलत फैसले गलत तरीके से यानी कि आर्डर देना और जो चीज़ नहीं बनती है उसको बनाकर आगे पेश करना। इस तरह के फैसलों को अगर इस तरह पर न रोका गया तो आप यकीन करेंगे ये तो पाकिस्तान पूरे में अथल फथल पैदा हो जाएगी। क्योंकि जिसके हाथ में छोटा सा पावर, आजकल पंजाब की कुछ वीडियो चल रही है, किसी पुलिस के हाथ वाले के हाथ में आप देखें कि पावर कैसे जैसे पुलिस वालों को मिली है, उसके बाद वो अपने आप से बाहर हो गए हैं। हर एक के साथ ज्यादती करना, हर एक से जुल्म करना, हर एक के साथ बदतमीजी करना, ये कुछ हो गया है पंजाब में, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारे आईजी साहब और वज़ीर आला जो है वो, आप फिर मैं भी कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि लोग बोलेंगे कि मैं ऐसी बात क्यों करता हूँ आईजी के खिलाफ या वज़ीर आला के खिलाफ। वो तो बहुत अच्छे हैं और इतने अच्छे तो आपने ज़िंदगी में किसी और को देखा ही नहीं होगा जितना अच्छा आईजी पंजाब है। इसके ऊपर जो केस था या करप्शन, सारे करप्ट लोग जो है पुलिस में भर्ती कर लिए हैं इन्होंने ऊपर की सतह पर, ये पीडीएम की हुकूमत है, क्योंकि उन्होंने अपने काम लेने थे, उन्होंने इनसे अपने काम लिए। उसके बाद अब वो तो भाग गए, अब ये रह गए इधर, और निगरान हुकूमत जो है वो इनको कंट्रोल कर रही है। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि इस तरह जिस तरह आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस बाबर सत्तार ने स्टैंड लिया है, दाद देने के हकदार है। लोग एक हाथ से सलूट करते हैं ना, मैं दोनों हाथ से उनको सलूट करता हूँ। वजह यह है कि ऐसे मर्द मुजाहिद होते हैं। किसी मुल्क में भी अगर ऐसे लोग ना हो तो वो निज़ाम नहीं चलता। एक आधा ऐसा आदमी होता है, क्योंकि हमारी अदलिया का जो 140वां या 35वां नंबर है वो हमारे जो ऊपर बैठे हुए जज साहबान हैं उनकी वजह से है। और जो इतना भी है यानी कि 150-200 होना चाहिए था, इन जैसे जज साहबान की वजह से, जो इस्लामाबाद के जो जस्टिस बाबर सत्तार और पेशावर हाई कोर्ट के जो जज हैं इनकी वजह से। लेकिन अगर इस केस को दबाने की कोशिश की गई या रोका गया तो आप यकीन करो कि इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि अदालतें आगे ही बहुत शस्दिल हैं। जस्टिस जो है ना बिल्कुल अभी फैसला देने के हक में ही नहीं है, उन पर इतना प्रेशर होता है कि वो कोई फैसला दे, वो फैसला दे ही नहीं सकते, इतना प्रेशर होता है उन पर। तो अगर थोड़ा सा उनको आज़ाद छोड़ें तो वो भी कोई हक का फैसला दें। जिस तरह देखें जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में हर जगह पर, और ख़ास करके तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ। इमरान खान को टारगेट किया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ने और पीडीएम ने। अब पूरा पाकिस्तान ये बात बोल रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम ने मिलकर तहरीक इंसाफ को ख़त्म करने के लिए इमरान खान को टारगेट किया हुआ है। अब देखिए क्या होता है। अभी 9 तारीख को तो उन्होंने बोला है, क्योंकि पता नहीं क्या समझ नहीं आती कि इमरान खान का नाम आता है तो जज भी भाग जाते हैं। पीडीएम वाले लीडर तो भागते ही थे, अब जज भी भाग जाते हैं जब उसका नाम आता है। पता नहीं इतने डरे हुए क्यों है, उससे मुझे समझ नहीं आ रही। तो हो सकता है कि इस जज की जो बीमारी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले चीफ जस्टिस की तरह, या जो इसने पहले एक अल्फाज बोला था कि मैं दल्ला आवर नहीं हूँ, मैं उससे बड़ा वाला आवर हूँ, तो हो सकता है कि वो आ जाए। लेकिन
یہ کیس میں نے پہلے بھی اپنے ولاگ میں کیا تھا کہ ان کی کوشش ہے کہ ڈیلے کیا جائے. وجہ یہ ہے کہ کیس میں کچھ نہیں ہے. پہلا کیس سپریم چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ ڈیلے کرتا رہا کیونکہ اس کو بھی پتا تھا اس کیس کو ڈیلے کرنے کا مقصد ایک ہی ہے کہ کوئی اور کیس آگے ریڈی کر کے رکھا جائے. اس میں سامنے تو ایک ہی کیس نظر آتا ہے جو ہے عبد القادر ٹرسٹ, لیکن ہے تو اس میں بھی کچھ نہیں. لیکن انہوں نے کچھ نہ کچھ طریقہ کیا ہوا ہوگا عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے, لیکن رکھنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا. الٹا اور ننگے ہو رہے ہیں لوگ. جو بھی رکھوانا چاہتے ہیں وہ الٹا یعنی کہ نظام کو بھی اور انصاف کے ادارے کو بھی بالکل انہوں نے زیرو کر دیا ہے. ابھی میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر انصاف کے ادارے سے اس طرح کے فیصلے ہوں گے نا تو کوئی آدمی اعتبار ہی نہیں کرے گا انصاف پر. اب میں آتا ہوں تھوڑا سا جو عمران خان کے ساتھ جیل میں جو کچھ واقعہ پیش آیا بارش والے دن. عمران خان نے کچھ باتیں باہر نکلی ہیں. مجھے سخت افسوس ہے اس چیز پر کہ ایک شخص جو وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے, جس کی پاکستان کے لیے انتہائی خدمات ہیں. دیکھیں یہ معمولی چیز نہیں ہے کہ چندے سے پیسوں سے غریب لوگوں کے لیے 1 نہیں 2 نہیں 3 اسپتال بنانا. یہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. اور اکیلا ورلڈ کپ جو جیت کے لایا ہے, وہ سٹار ہے پاکستان کا کیا دنیا کا, اس کو اس طرح جیل میں یعنی کہ تنگ کرنا, پریشان کرنا عملے کے ذریعے, تو یہ کوئی اچھا امیج نہیں جا رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ کا. اور خاص کر کے جو پی ڈی ایم کے پٹھو پولیس والے ہیں یا جیلر ہے یا جو بھی ہے, یہ اچھی چیز نہیں جا رہی ہے کیونکہ عوام اور زیادہ اس سے, عوام کے اندر جو ایک چیز پک رہی ہے وہ اور زیادہ ہو رہی ہے. اب میں آتا ہوں تھوڑا سا ان صحافیوں پر کہ جو بولتے ہیں کہ چیف آف آرمی سٹاف نے یہ کر دیا, چیف آف آرمی سٹاف نے وہ کر دیا. یقین کرو بہت خوشی ہوتی ہے ایسی باتیں سن کر, لیکن یہ چیزیں ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. جو بھی نیا آتا ہے وہ اس طرح کا کرتا ہے. جس دن چیف آف آرمی سٹاف نے خاص کر کے نون لیگ, پیپل پارٹی, فضل الرحمان اور اس جیسے کرپٹ جو لوگ ہیں ان پر ہاتھ ڈالا اور ان کے بڑوں پر ہاتھ ڈالا, اس دن میں کھڑا ہو کے سلوٹ کروں گا. میں ابھی کہہ کچھ نہیں سکتا لیکن مجھے امید نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب جتنے لوگ بھی تھے, ادارے کو کون سی چیز کا نہیں پتا ہے پاکستان میں, کون سی چیز ایسی ہے ادارے کو نہیں پتا ہے. یہ 15 مہینے انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا پاکستان کے ساتھ, کیا ادارے کو نہیں پتا تھا؟ ان کے جانے کے بعد ہی یہ ساری کچھ ہوش آتی ہے, یہ سارا کچھ ہوتا ہے. یعنی کہ جب وہ مین لوگ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, اس کے بعد جو نیچے کا لیول ہے اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یا اس طرح کے بیانات دینے کے لیے, اصل میں اگر احتساب کرنا ہے نا, کرنا ہوتا تو پی ڈی ایم کی حکومت کے رہتے ہوتا. جتنی کرپشن وہ کر گئے ہیں نا, اب اگر آپ پیپل پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہو یا دوسرے کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہو, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اگر آپ نے انصاف ہی دینا ہے, اگر آپ نے احتساب ہی کرنا ہے اور بالکل برابر کی سطح پر کرنا ہے, تو پہلے ان سب کو پاکستان لاؤ. اس کے بعد ہم سوچیں گے کہ ٹھیک ہے چیف آف آرمی سٹاف نے بہت اچھا کام. ابھی بھی میں کہتا ہوں اگر احتساب کرنا ہے تو یہ نہیں کہ یہ دکانوں والوں کو پکڑ لیا یا اس کو پکڑ لیا, جو بڑے مگرمچھ ہیں نا ان کے اوپر ہاتھ ڈالے, پاکستان سیدھا ہو جائے گا. آپ ان 10 12 15 20 جو ہے نا ان کے اوپر ہاتھ ڈالے. خدا کی قسم نیچے کے لیول پر اگر کرپشن آپ کو 1 روپیہ بھی نظر آ گئی تو آپ مجھے بولنا, لیکن لٹکائیں تو صحیح کسی کو. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, صرف پوسٹیں کروانے سے یا صحافیوں کے ذریعے اچھل کود کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. اگر کرنا ہے تو لگاتار شروع کر دیں, پیچھے مت دیکھیں. پاکستانی آپ کے ساتھ ہیں, سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ ہوں, اس کے بعد کوئی ہوگا اور سارے پاکستانی آپ کے ساتھ ہوں گے. لیکن نظر آنا چاہیے, یہ نہیں کہ آپ سعودیہ سے پیسے لے آؤ, آپ دبئی سے پیسے لے آؤ, ان پیسوں کا کوئی فائدہ نہیں. پاکستان سے یہ لوٹ کر باہر لے جاتے ہیں, آپ دوسرے ملکوں سے قرضہ لے آتے ہیں. وہ قرضہ ختم کیسے کرنا ہے؟ عوام نے کرنا ہے نا. تو اس قرضے کا کیا فائدہ ہے جب اپنے پاکستان کا پیسہ لوٹ کر یہ باہر کے بینکوں میں رکھ رہے ہیں, سارا کچھ لے کے چلے گئے ہیں, تو ان سے کیوں نہیں وصول کر رہے ہو؟ آپ 25 ارب ڈالر لا رہے ہو, وہ 25 ارب ڈالر ختم کون کرے گا؟ پاکستانی کریں گے نا, وہ قرضہ ہے نا, فری میں تو کوئی نہیں دیتا ہے. پھر دوسرے نمبر پہ میں نے کچھ ایسی خبریں سنی ہیں کہ جو ریکارڈک ہے, ہمارے وزیر اعظم یا کسی اور کی نظریں ریکارڈک میں ہے, جو سعودیہ سے اگریمنٹ ہو رہا ہے. مجھے اس میں شور نہیں ہوں, لیکن میں نے کچھ اڑتی خبریں سنی ہے کہ ریکارڈک جو ہے وہ سعودیہ کو دینے کی تیاری, یا سعودیہ کے ساتھ کسی کمپنی کے ساتھ کوئی کنٹریکٹ جو وزیر اعلیٰ یعنی وزیر اعظم صاحب ہیں یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. اس طرح کے کام کریں گے تو اور انتشار پیدا ہوگا. وہ پاکستان کا اثاثہ ہے وہ چیزیں, جن چیزوں کو آپ دوسرے ملکوں کو دے رہے ہو نا. پہلے ترکی کو دیا تھا, اس کی حالت دیکھو نا. اگر عمران خان بارگیننگ نہ کرتا تو وہ ترکی والا بھی آپ کے گلے پڑا ہوا ہوتا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ میں چیف آف آرمی سٹاف سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ احتساب کریں. سب سے پہلے اوپر سے شروع کریں, شریف فیملی سے, زرداری فیملی سے, مولانا فضل الرحمان سے, اس کے بعد نیچے آئے.
ان فیملیوں میں جتنے بھی کرپٹ لوگ تھے ان سے پیسہ واپس لیں. آپ یہ قرضہ جو لے رہے ہیں یہ پاکستانیوں کے اوپر ظلم ہے. آگے ہی ہر پاکستانی 8-8 10-10 لاکھ روپے کا قرضہ ہی ہو چکا ہے. اب آپ اور بھی قرضہ ہی لیں گے نا, تو قرضہ لینے کا پھر آپ کے احتساب کا کیا فائدہ ہے؟ اگر آپ نے احتساب کرنا ہے تو ان سے پیسہ نکالیں. جن کو آپ لائے تھے, جن کے سر پہ آپ نے ہاتھ رکھا ہوا تھا 1.5 سال پورا, اب بھی آپ لوگ ان کو سپورٹ کر رہے ہو, تو ان سے پیسہ نکالو. باہر قرضہ مانگنے کی کیا ضرورت ہے جب آپ ساری دنیا کو پتا ہے, آپ سب کو پتا ہے, ادارے میں کس چیز کو کس آدمی کو نہیں پتا ہے کہ یہ لوگ اتنا پیسہ کرپشن کر کے لے کے چلے گئے, تو ان سے واپس کیوں نہیں لیتے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو نکلنے ہی کیوں دیا گیا. اگر وہ نکل بھی گئے ہیں تو وہ واپس آ سکتے ہیں, لیکن اگر کوئی لانے والا ہو تو میں ان صحافیوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی خوشی دیدنی ہے, اللہ پاک آپ کے ان الفاظ کو قبول کرے, اور اللہ کرے کہ پاکستان میں سب سے پہلے جو یعنی کہ احتساب ہو وہ میڈیا کا ہو, کیونکہ 10 ارب 1.5 مہینے میں شریف فیملی اور پی ڈی ایم نے میڈیا کو بانٹا, اور کس کو کتنا دیا اور کس حساب سے دیا اس کا بھی احتساب ہونا چاہیے لازمی, کیونکہ پیسہ ہمارا, پیسہ پاکستان گورنمنٹ کا, اور بانٹ وہ ایسے رہے جیسے ان کے باپ کا یہ پیسہ ہے. 10 ارب ڈالر ان کو کچھ نہیں نظر آ رہا, اور جب عوام کو ریلیف مانگتی ہے بجلی کے یونٹ پہ 5 روپے ریلیف نہیں آپ دیکھ سکتے, اور 10 ارب روپے آپ نے ان پالتو کتوں کو بانٹ دیا جن کے ذریعے آپ بھونکتے ہو دوسرے لوگوں پر. 10 ارب روپیہ کوئی تھوڑا سا پیسہ نہیں ہے. وہ ٹھوٹے منہ والی جو انفارمیشن منسٹر تھی نا, پھول برسائے گئے اس پہ اوپر, خدا کی قسم اس کے اوپر گوبر برسانے کی باری تھی. اگر برسانا ہی تھا تو گوبر برساتے, ایسی شکل گوبر کے ہی اندر اچھی لگتی ہے. یہ پھول کیوں برسائے گئے تھے؟ یہ 10 ارب کے لیے. اور سب سے زیادہ جو پیسہ دیا گیا ہے وہ جیو اور جنگ گروپ کو دیا گیا ہے. احتساب تو اس چیز کا ہونا چاہیے کہ وہ 10 ارب کیوں دیا گیا اور کیوں دیا. تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا, انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.